أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم، اپنے پروردگار کی، الذی، وہ پروردگار، وہ اللہ تعالی، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون، بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اپنا تعارف، الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، کچھ پانی، فأخرج، تو اس نے نکالا، بھی، اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ تعالی کے لیے، اندادن، کچھ شریک، وانتم، اور حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس بارے جو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت، من مثلی، اس کے جیسی، قرآن کی کوئی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔
فَإِن پس اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، یعنی یہ چیلنج قبول نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، ولن تفعلوا اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، فاتقوا تو بچو، النار آگ سے، التی وہ آگ، وقود ایندھن ہے، ہاں اس آگ کا، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت وہ جہنم تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ پیچھے ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ پڑھا ہے، اور انسانوں میں یہی 3 گروہ ہیں، یا پکے مومن ہیں، یا پکے کافر ہیں، یا منافق ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں۔ ان تینوں گروہوں کے تعارف کے بعد، ان کی صفات، علامات بیان کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، حکم کی صورت میں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، جو تمہارا حقیقی رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، صرف تم کو ہی نہیں پیدا کیا اس نے، تم سے پہلے بھی جتنے بھی دنیا کے اندر آئے سب کا خالق، رب، مالک اور معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنی ہے، بندگی کیوں کرنی ہے، اس کا حکم کیوں دیا، لعلکم تتقون تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ توحید ہر دین کا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جانب وحی کی صورت میں کتابیں اتاری اور شریعت نازل کی، ہر دین کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی انبیاء رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ہر ایک کی جانب اللہ تعالیٰ کا یہی پہلا پیغام کہ لوگوں کو یہ دعوت دے دو میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ توحید اصل مطلوب اور مقصود ہے۔ قرآن کی بھی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور عبادت بھی صرف ایک رب کی کرنی ہے، اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کی اللہ رب العزت کے کسی معاملے کے اندر شرکت توحید کو یہ کام گہنا کر دیتا ہے، اور اس کو شرک کا نام دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر کسی اور کو حصے دار بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی ہے اگر بغیر توبہ کے کوئی مر جائے تو۔ اس اپنی دعوت توحید اور عبادت کی اللہ رب العزت نے دلیل بھی پیش کی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں مکے والوں کو بھی، مشرکین کو بھی اختلاف نہیں تھا۔ ان سے پوچھا جاتا تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ساری کائنات، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُم، ان سے پوچھا جاتا ہے ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس بات کو وہ مانتے تھے۔ تو جب تم اس بات کو مانتے ہو ہر چیز کا خالق وہ ہے، تو پھر اس کا حق ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، صرف اس ایک اللہ کی پھر عبادت کی جائے۔ فرمایا الذی
جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا تھوڑا سا تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے یہ ساری زمین تمہارے لیے فرش بنا دیا، بچھونا، اور زمین کو تمہارے تابع کر دیا، فرما بردار بنا دیا، یہ ہلتی نہیں، تمہیں تنگ نہیں کرتی۔ اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ذرا سی جنبش لے، معمولی سی حرکت کرے، 4 5 6 7 اتنے اشاریہ زمین تھوڑی سی جنبش کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تباہی مچ جاتی، لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو تمہارے لیے ٹھہرا دیا ہے، مستقر بنا دیا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب زمین کو پیدا کیا گیا یہ ہلتی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا بیلنس کرنے کے لیے اور اس کو استقرار ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو بطور کیل میخیں اس کے اندر ٹھونک دیا، اس کا بیلنس کر دیا۔ اب زمین یہ ایک سطح پر قائم ہے، ہلتی نہیں ہے، اور جب کبھی اللہ کے حکم کے مطابق کہیں تھوڑی بہت ہلتی ہے تو کتنی تباہی آ جاتی ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی یہ تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا۔ والسماء بناء، آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنا دیا، اتنی بڑی چھت جس کا تم کنارہ تلاش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چیلنج ہے، اتنی بڑی چھت ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنوں، جن وہ ہے جو ایک لمحے کے اندر جن کے پاس اتنی طاقت ہے وہ ہزاروں میل سفر کر لیتے ہیں اڑ کے۔ یہ غیر مری مخلوق، ان کو بھی اللہ نے انسان کے ساتھ چیلنج کیا۔ اب انسان کے پاس بھی اتنی طاقت آ گئی، یہ بھی ہوا میں اتنی تیز رفتاری سے اڑتا ہے کہ 1 منٹ میں یہ سینکڑوں میل کلومیٹر سفر کر لیتا ہے 1 منٹ کے اندر۔ چیلنج ہے دونوں کو، آسمان کا کنارہ تلاش کر کے دکھاؤ۔ اتنی بڑی چھت، اور چھت کیسی ہے؟ بغیر عامد ترونہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے نیچے کوئی پلر نہیں، یہ چھت ہے، یہ پلر ہے نیچے، ستون، تھم، اس چھت کے نیچے کوئی پلر نہیں، بغیر عامد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اور یہ چھت اتنی بڑی، اور پھر یہ ایک چھت نہیں ہے، یہ طے بتے 7 چھتیں ہیں، 7 آسمان ہے، اور ہر آسمان کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا پہلے آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، میری اکیلے کی عبادت کیوں کرنی؟ انسان تو چھوٹا سا، یہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے، اس جیسے لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں، پتہ نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ذرات ہے زمین میں، انسان تو کچھ بھی نہیں۔ اتنی بڑی مخلوق، سورج چاند ستارے، کتنے کہکشاں، گلیکسیز، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا۔ اور میں آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، زمین کو فرش بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم الشان شاہکار کہ زمین پانی کی محتاج ہے، پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے ہر چیز کی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز پانی کی محتاج ہے، پانی سے پیدا ہوئی ہے اور پانی کی محتاج ہے۔ پانی نہ ملے زمین مردہ، زمین مردہ ہو جائے غلہ اناج ہر قسم کا رزق یہ ختم ہو جائے، خشکی، کوئی چیز جو ذی روح ہے زندہ ہے وہ زندہ نہ رہے، مر جائے۔ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم آسمان سے کچھ پانی اتارتے ہیں، مکمل پانی نہیں ہے، کچھ پانی۔ اس کچھ پانی کے اتارنے کا نتیجہ کیا ہے؟ پہاڑ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، برف جم جاتی ہے، پھر وہ برف پگھلتی ہے، پہاڑوں پر پانی برستا ہے، زمین پر پانی برستا ہے، پھر وہ پانی ایک رو کے اندر بہتا ہے، چشموں کی صورت میں وادیوں میں ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، آگے دریاؤں کی صورت میں پھر مختلف راستے اختیار کرتے ہوئے دور دراز سینکڑوں میل وہ پانی سفر کر کے لوگوں کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا۔
فرمایا اس پانی کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین زندہ ہو جاتی ہے، اپنے اندر سبزہ پیدا کرتی ہے، انگوریاں پیدا ہوتی ہیں، باغات، کھیت، فصلیں، اور زمین کے اندر طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے اللہ رب العزت من الثمرات جمع کا لفظ ہے، ایک پھل نہیں، کئی قسم کے پھل، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان۔ زمین ایک طرح کی ہے، پانی ایک طرح کا ہے، لیکن زمین کے اندر مختلف انگوریاں نکل رہی، مختلف انگوریاں، پھلوں کے ذائقے مختلف، رنگتیں مختلف، شکلیں مختلف، اناج مختلف، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی طاقت کی یہ نشانیاں ہیں، مدح ہے۔ اور اس رب کی عبادت کرنی تم نے جس نے یہ تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردے ہو، نعمتیں اللہ کی کھاتے ہو، رزق اللہ کا کھاتے ہو، اس کے احسانات سے فائدہ مند ہوتے ہو، تو پھر جب عبادت کی باری آتی ہے تم اس رب کی تم نافرمانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتے ہو، غیر اللہ کے سامنے سر جھکا کر، غیر اللہ کو تم اپنا معبود سمجھ کر، دینے والا وہ ہے، رازق وہ ہے، اور کتنے لوگ ہیں وہ کہتے نہیں داتا وہ ہے۔ داتا کا معنی کیا؟ دینے والا، داتا دینے والا فارسی کا لفظ ہے، عربی میں کہتے ہیں رازق، رزاق، فارسی میں کہتے ہیں داتا۔ اللہ کی مخلوق کو جو زمین کے اندر جذب ہوگی، مٹی کے اندر چلے گئے، نہ وہ سنتے نہ دیکھتے نہ جواب دیتے ہیں، انسان کتنا شیطان کے پیچھے چلتا بولا بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، جو تمہاری زبان نہیں تمہارے دلوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے، اس رب کو چھوڑ کر جو فوت شدگان ہے ان سے انسان مانگ رہا، پتھر کی صورت میں جو بت بنائے تھے مشرکین مکہ نے، وہ کچھ کسی چودھری کے سردار کے بادشاہوں کے بت نہیں تھے۔ کن کے بت تھے؟ نبیوں کے بت تھے، ابراہیم علیہ السلام کا بت، اسماعیل علیہ السلام کا بت، دیگر نیک لوگوں کے بت۔ قوم نوح جس نے بت پرستی کا آغاز کیا، ان کے 5 بڑے نیک لوگ جو فوت ہو گئے تھے ان کے نام کے بت بنا لے، ود، یغوث، یعوق، نصر، ان کے انہوں نے بت بنا لیے۔ لا تذرن آلیتکم ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونصرا، یہ 5 نام اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمائے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کے بت بنا لی، اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، پہلے فرمایا اللہ کی عبادت کرو جو اکیلا تمہارا خالق مالک رازق ہے۔ اب اس اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرو، اندادن ندن کی جمع ہے، تم نے کئی قسم کے شریک بنا لیے، یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بارشیں برساتا ہے، یہ ہوائیں چلاتا ہے، یہ بیماریاں دور کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے۔ انسان نے خود ہی تقسیم کر لی، نام بھی خود ہی رکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات فرمایا ان الا سوان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، انسان نے فرمایا تم نے، تمہارے بڑوں نے خود نام رکھے۔ ہم اپنے دور کی بات مثال لے لیں، کس نے نام رکھا بھی فلاں گنج شکر ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں داتا ہے، کس نے نام رکھے؟ لوگوں نے خود رکھے۔ جب یہ نہیں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ داتا کون تھا؟ گنج شکر کون تھا؟ پہلے لوگوں کو رزق کون دیتا تھا؟ اگر موجودہ دور میں یہ رازق ہیں تو پہلے لوگوں کو رزق کون دیتا تھا؟ فرمایا یہ گڑے ہوئے نام ہے، سمیتما، یہ گڑے ہوئے اپنے بنائے ہوئے نام ہے، تم نے تمہارے بڑوں نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے آسمان سے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں۔ یہ قرآن ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے، اس کو انسان نیوٹرل ہو کر، خالی ذہن ہو کر پڑھے تو یہ انسان کے دماغ کے 14 طبق روشن کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کے اندر
ہدایت ہی ہدایت، توحید سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک آیت توحید سے لبریز. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دلوں کو خالی ذہن کر کے یہ قرآن پڑھے تو پھر قرآن دلوں میں اترتا ہے، دماغ میں اترتا ہے، انسان کی عقل بحال ہوتی ہے. مشرک آدمی جو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، مت ماری جاتی ہے. یہ مت ماری نہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے. اندازہ کریں یہ ہندو لوگ مورتیاں کیسے بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، سامنے رکھ کے پھر اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کتنا بیوقوف انسان. اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اس کو کفن دیا، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے نہ دیکھتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کندھوں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، مٹی کے اندر دفنا دیتے، بعد میں ان سے مانگنا شروع کر دیتے. یہ کیسا ایمان ہے؟ غیر کرے تو سمجھ آتی ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے یہی کام شروع کر دیں تو پھر کیا ہے؟ یہ مت ماری گی، عقل پہ پردے پڑ گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے احسن انداز میں، کتنے خوبصورت پیرائے میں ایک ہی آیت کے اندر عبادت، اس کی دلیل توحید کے اللہ رب العزت نے دلائل بیان کر دی. اللہ کی عبادت کیوں کرنی؟ اس لیے اس اللہ کے ساتھ اللہ فرماتے کسی کو فلا تجعلوا للہ اندادا، شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، تمہیں پتہ بھی ہے، تم جانتے بھی ہو، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی پوچھا تھا نا اپنے ابا جی سے، یا ابت ابا جی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جی نہ یہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، کس لیے آپ ان کی عبادت کرتے؟ بلکہ پوری قوم کے سامنے پھر بت توڑ کر یہ سوال کیا. جب ان سے کہا گیا ابراہیم تو نے ان بتوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آؤ ان سے پوچھتے ہیں، یہ معبود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ برا سلوک کس نے کیا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک گئے، جواب کوئی نہیں تھا. خود ہی کہنے لگے ابراہیم تو جانتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، جواب کیسے دیں گے؟ فرمایا اف لکم، افسوس تمہارے اوپر، جو نہ دیکھتے نہ بولتے نہ جواب دیتے ہیں، ان کی تم عبادت کرتے. افلا تعقلون، عقل نہیں؟ وہی بات جو میں نے کہا، عقل کے اوپر پردے. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے افلا تعقلون، عقل نہیں ہے؟ تو ان کے پاس جواب کیا تھا؟ پکڑ لو یہ گستاخ ہے، ہمارے بزرگوں کا گستاخ، پکڑ لو ہر کو، اس کو جلا دو، بس یہی ان کے پاس جواب. اور الٹا مت ماری لکھیں وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، کہتے اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کے دشمن کو جلا دو. معبود تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرے، وہ کہہ رہے اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کو پتہ ہے اپنے ہاتھوں سے بنائے مدد بھی ہم نے کرنی ہے. یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ذریعے بچانا چاہتے ہیں. لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. قرآن توحید کا سب سے بڑا سبق ہے. اپنی ربوبیت الوہیت کی دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اپنے پیغمبر کی علیہ الصلاۃ والسلام رسالت اور ان کا مرتبہ، ان کی شان بیان کی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے، تردد ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں، یہ قرآن جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ بولا ہے. عبد کہتے ہیں بندہ، عبادت کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی غلامی میں، عبادت میں، بندگی میں اپنے آپ کو عاجزی انکساری سے پیش کرنے والا، وہ عبد ہوتا ہے. دو بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، اور دونوں کا تذکرہ لفظ عبد کے ساتھ کیا. معراج کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے. چند لمحات کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر اور جنت جہنم سب کچھ دکھا کر راتوں رات واپس آ گئے. زمین کا بھی لمبا سفر کیا جو 1 مہینے کا سفر تھا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہاں کیا ہے کتاب کے بارے میں عبدنا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لفظ عبد بڑا پسند ہے. کیوں؟ اس کے اندر بندگی آتی ہے. جو اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے معجزے لفظ عبد کے ساتھ بیان کیے. ہم نے اپنے بندے کو یہ معجزے عطا فرمائے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لفظ اتنا پسند تھا کہ آپ کو اختیار دیا گیا، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے بادشاہت اس کو قبول نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بندہ نبی بننا پسند کیا، جس کا ہم نماز کے اندر اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی شان عبدیت کے اندر، رسالت کے اندر۔ اور میں اس کتاب کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو پھر یہ پہلا نہیں تیسرا چیلنج تھا، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم پھر پڑھیں گے، کہ ایک سورت جیسی کوئی سورت لے آؤ، سب سے چھوٹی سورت، سورت الکوثر، چھوٹی سی سورت، چند الفاظ کے اوپر مشتمل، عرب بڑے بڑے شاعر، اور یہ بات یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو معجزے عطا کیے ہیں، حالات کی نزاکت کے پیش نظر معجزے عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بڑا چرچا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو وہ معجزہ عطا کیا جس کے سامنے جادوگر عاجز آ گئے، مقابلہ نہیں کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ علاج معالجہ، بڑے بڑے طبیب، حاذق طبیب، لوگوں کا علاج کرنے والے، اس کا بڑا شہرہ تھا، بڑا چرچا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو وہ معجزہ عطا کیا، بڑے بڑے حکیم ان کے سامنے دم توڑ گئے، سر جھکا گئے۔ مردے کو زندہ کرنا دنیا میں کوئی ایسی دوائی نہیں، علاج نہیں، میڈیسن نہیں کہ مردہ زندہ ہو جائے۔ مادرزاد اندھا، اس کی بنائی لوٹ آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اللہ کا نام لے کر وہ زندہ ہو جاتا۔ مادرزاد اندھا جو ہے، جس کو جماندرو کہتے ہیں، پیدائشی اندھا، اس کی آنکھوں پہ اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے، اس کی بنائی لوٹ آتی۔ مٹی کا پرندہ بنایا ہے، اس کو ہوا میں پھینکتے وہ پرندہ سچ مچ بن کر اڑنا شروع کر دیتے۔ یہ معجزے ان کے سامنے سارے کے سارے اس وقت کے حکماء، طبیب، ڈاکٹر جو تھے وہ عاجز آ گئے، معجزے کے سامنے سارے عاجز آ جاتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دور میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اس دور کے مطابق، جب بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، خطیب، جن کی زبانیں ایسے ہوتی ہیں کہ چند جملوں میں وہ آگ لگا دیتے، لشکروں کو لڑا دیتے، اتنی طاقت ہوتی ان کے شعروں کے اندر، اتنی گرمائش، اتنی فصاحت، بلاغت، اتنے بہترین پیرائے اسلوب کے اندر عرب کلام پیش کرتے کہ لوگ ان کے سامنے سر جھکا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر کے عرب کے بڑے بڑے فصیح بلیغ شاعروں کی زبانوں کو گونگا کر دیا۔ قرآن کے ایک آیت کے مقابلے میں، ایک سورت کے مقابلے میں وہ اپنا شعر اس جیسا کلام نہیں لا سکے، خاموش ہو گئے۔ یہ چیلنج 1441 سال ہو گئے، آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، قیامت تک کوئی قبول بھی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، جاؤ سارے جتنے تمہارے مددگار ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، جن کو تم پکارتے اللہ کے علاوہ، سب کو اکٹھا کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں تو پھر کوئی مقابلہ کرو، لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت۔ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور حقیقت کیا تم کر بھی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کام کر بھی نہیں سکتے۔ لبید بہت بڑا شاعر تھا عرب کا، جس کے سامنے دوسرے شاعر، ان کی سٹی گم ہو جاتی تھی، کوئی بولتا ہی نہیں تھا اس کے سامنے، اتنا بڑا شاعر تھا۔ وہ ایک دن بیت اللہ کے اندر آیا، کسی نے سورت کوثر لکھ کر بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دی، اس نے آ کر یہ سورت پڑھی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورت پڑھتے ہی کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں۔ سورت پڑھتے ہی کہنے لگا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بعد میں مسلمان ہو گیا، اور جب مسلمان ہو گیا پھر شعر کہنے بند کر دیے، شاعری ختم کر دی۔ لوگ کہتے ہیں یار کو کلام سناؤ، شاعر کہتا نہیں۔ اب قرآن پڑھ لیے، قرآن پڑھنے کے بعد شاعری کرنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن سے بڑا کلام ہی کوئی نہیں۔ تو یہ کتاب فرمایا اگر تم میرا چیلنج قبول نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکو گے
تو پھر خام خواہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، آگ سے بچو۔ قرآن کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن کیوں بنا رہے ہو؟ جہنم کا ایندھن کون ہے؟ لوگ ہی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، کفریہ مشرکانہ عقائد رکھنے والے جہنم کا ایندھن ہے۔ ایسے والحجارہ، پتھر، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھڑکانا ہے جنوں سے، انسانوں سے، اور پتھر بھی کئی قسم کے ہیں۔ گندک والے پتھر جن کے اندر پوٹاش ہوتی ہے، گندک ہوتی، جن کو آگ فوراً پکڑتی اور آگ بھڑکتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں آتش فشاں پہاڑ یہ پھٹتے ہیں، کتنی ان کے اندر سے لاوے نکلتے ہیں، آگ کے شعلے نکلتے ہیں، دور دراز علاقے تک وہ راکھ پھیل جاتی ہے، پہاڑ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں سیاہ ہوئے پڑے ہیں، یہ بلوچستان کے کئی پہاڑ جہاں معدنیات کوئلہ وغیرہ نکلتا ہے، یہ کیا ہے؟ پہاڑ جلے ہوئے، یہ پہاڑ جل جاتے ہیں، کوئلہ بن جاتے ہیں، جو بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جلے ہوئے پہاڑ یہ کس لیے جلے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کو جلایا ہے، مثال پیش کر دی۔ ایسے ہی ان پتھروں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وہ خاص پتھر ہوں گے جن سے جہنم کی آگ مزید بڑھے گی اور اس کو مزید بڑھکا دے گی، اور جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ یہ آگ اس آگ کے مقابلے میں ٹھنڈی محسوس ہو، وہ اتنی سخت آگ ہے، یہ آگ ٹھنڈی محسوس ہو، ہلکی محسوس ہو، اور اس آگ کا کیوں اپنے آپ کو ایندھن بناتے ہو قرآن کا انکار کر کے، توحید کا انکار کر کے؟ وہ آگ تو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اعدت للکافرین، ایمان والوں کے لیے نہیں تیار کی گئی۔ جہنم ہے کافروں کے لیے، تو پھر ایمان والوں کو کیا ضرورت ہے اس جہنم کا اپنے آپ کو ایندھن بنائے؟ اور کون سے مسلمان جہنم میں جائیں گے؟ جو اپنے عقیدہ خراب کرتے ہیں، برے اعمال اپناتے ہیں، ان کی سزائیں دو طرح کی ہیں۔ جو مشرکانہ عقائد رکھے وہ ابدی جہنمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ٹل فیصلہ ہے، اور جو دیگر جرائم اور اللہ کی نافرمانیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان گناہوں کی سزا متعین کر دی، اس کی اتنی سزا، اتنی سزا، وہ سزا پا کر جہنم سے نکل آئیں گے، لیکن مستقل کافر وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو جہنم بنیادی طور پر کافروں کے لیے تیار کی گئی، اس لیے مسلمانوں کو اس سے حد درجہ ممکن بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے موافق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔